بیرسٹر عمیر صاحب، ڈیڈ لاک لفظ استعمال کر رہے ہیں خرم صاحب، اور یقیناً کیفیت اس وقت ڈیڈ لاک والی ہے، کیونکہ لبنان کے اندر اسرائیل نے جو کام کیا اس نے ایک طرف سے اگر ایران میں اس کا بس نہیں چلا تھا تو اس نے لبنان والا فرنٹ کھول کے دوبارہ اس کو کوشش کی ہے کہ اس والے بارڈر کو بھی دوبارہ گرما دے. تو ایک بہت کرائسس لائک سچویشن ڈیولپ ہو گئی ہے. اس کا آسان راستہ آگے بڑھنے کا نظر نہیں آتا. پاکستان نے سینٹرل رول پلے کیا ابھی تک، لیکن آگے بڑھنے کے لیے دونوں فریق جو ہیں، ایران بھی اور امریکہ، ان دونوں کو ایک میز کے اوپر بیٹھ کے کسی اتفاق رائے پہ آنے کی ضرورت ہے، جس کی گنجائش مجھے لگتا ہے کہ دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے. بیرسٹر عمیر صاحب. بالکل آپ نے ٹھیک آئیڈینٹیفائی کیا، کیونکہ دیکھیں یہ خالی دو تین فریقین کی جنگ نہیں ہے. اگر ہم اس کو خالی دیکھ رہے ہیں اس لینس سے کہ امریکہ ایران کی ہے، دیکھیں یہ بنیادی طور پہ ایشیا کے رائز کی جنگ ہے. ایشیا کے رائز کو سٹال کرنے کے لیے امریکہ نے یہ ایک ایفرٹ کی. اگر اس سے پہلے دیکھیں اس نے ہاتھ ڈالا وینزویلا پہ، اپنی آئل کی سپلائی لائن ساری چیزوں کو سیدھا کیا. ایران میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ ایران کے نیوکلیئر پروگرام کا تو پہلے ہی امریکی اپنی رپورٹیں جو سال پہلے والے حملے میں کر چکی تھی کہ ہم نے انہیں اوبلیٹریٹ کر دیا ہے، مکمل طور پہ منہدم ختم کر دیا ہے. تو پھر سے اسی کو جواز بنا کے حملہ بنانے کی کوئی تک سمجھ نہیں آتی. سمجھ جو آتی ہے وہ نظر آتا ہے کہ دنیا کی جو میکسیمم آبادی ہے اس خطے میں پڑی ہے. چائنا سے لے کے انڈیا تک، پاکستان، ایران ایک ایسا ایک خطہ ہے جو دنیا کی میجر آبادی کو کنٹین کرتا ہے. پھر معاشی حساب سے 60 سے 70% دنیا کا جی ڈی پی ادھر پڑا ہوا ہے. پھر ریئر ارتھ منرلز کدھر پڑے ہوئے ہیں جس پہ چائنا کی منوپلی ہے، وہ بھی ادھر پڑے ہوئے ہیں. ٹریڈنگ روٹ اگر دیکھیں، ملاکا اسٹریٹ کو اگر امریکہ کسی طرح سے جو ہے نا بلاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، تائیوان والی اسٹریٹ کو رکھتا ہو، تو یہ ایک آلٹرنیٹ رستے کے طور پہ بھی موجود ہے. ایران کے خلاف جو حملہ کیا گیا وہ بنیادی طور پہ ایک رجیم چینج کا حملہ تھا. اگر حکومت چینج ہو جاتی، امریکہ نے کوئی ان کا آ کے بیٹھنا تو نہیں ہے، مگر مقصد کیا ہے کہ اس سارے نیٹ ورک کو جو سلک روٹ کے رائز کو ہے اس کو سٹال کرنا ہے، جو کہ دوبارہ سے ریوائیو ہو رہا ہے. اور وہ سارے دیکھ رہے ہیں، اس سے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے جو آپ دیکھیں 10 سال مکمل ہوئے 2013 سے 23، اس میں جتنی پروگریس کی، چائنا نے جتنا دنیا میں اپنا فٹ پرنٹ بنایا، وہ بیسیکلی امریکہ کے سنبھالنے سے اب چیزیں باہر نکل گئی ہیں. تو اس چیز کو سٹال کرنے کے لیے کیا. اب اگر امریکہ واقعی سمجھتا ہے اس چیز کو سیریسلی ریزالو کرنا ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ چائنا رشیا کی انوالومنٹ کے بغیر یہ حل ہو سکتا ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے چائنا جانے سے پہلے اپنی پوری حد الوسع کوشش کر لی تھی کہ کسی طرح سے کوئی فریم ورک ایگریمنٹ سائن ہو جاتا، نہ ہوا. پھر چائنا جا کے کیا حاصل کر لیا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. اب جب تک یوکرین وار، یہ والی وار، غزہ، فلسطین کا ایشو، یہ 3-4 ایشو سارے کٹھے ٹیبل پہ نہیں ہوں گے تو پیس کی طرف نہیں جا سکتے. پاکستان کا رول بے شک خوش آئند ہے، پاکستان نے بھرپور اپنا رول پلے کیا ہے، مگر کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے سے بھی بیونڈ ہے، اس میں اور بڑے پلیئرز انوالوڈ ہیں. جب تک یہ سارے پلیئرز ٹیبل پہ نہیں بیٹھیں گے ایک مثبت حل نہیں نکلے گا.